جوانی اور بڑھاپا، سیرت نگار کو دیکھ لیجیے، ادیبوں کو دیکھ لیجیے، واحدوں اور طبیبوں کو دیکھ لیجیے، کسی لکھاری کو دیکھ لیجیے، جب وہ کسی شخصیت کی سوانح عمری لکھنا چاہے یا بیان کرنا چاہے تو اس کا آغاز اس شخصیت کے بچپن سے شروع کرتا ہے اور اس کی موت پر اس کو جا کے ختم کرتا ہے۔ یہی اصول، یہی ضابطہ کائنات میں چلا آ رہا تھا اور چلا آ رہا، لیکن ایک شخصیت ایسی سیدہ آمنہ کے لال کہ جن کی سیرت کا آغاز آپ کے پیدا ہونے کے بعد بچپن سے شروع نہیں ہوتا، آپ کے وصال مبارک پر جا کے ختم نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی سیرت کا آغاز عالم غیب سے شروع ہوتا ہے اور عالم حشر و نشر پر چلا جاتا ہے۔ 1,23,999 یا کم و بیش انبیاء تشریف لائے، 312 رسول تھے، 3 مرسل تھے۔ ہر نبی رسول مرسل کی سیرت کا آغاز ان کی تخلیق، ان کی پیدائش کے بعد شروع اور دنیا سے چلے جانے کے تک رہا، اس کے بعد ان کا ذکر مکمل ہو۔ آدم علیہ السلام کی سیرت پاک کا ذکر ان کی تخلیق کے بعد شروع، ان کے وصال کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت پاک کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ یعقوب علیہ السلام کو لے لے، سلیمان علیہ السلام کو لے لے، زکریا علیہ السلام کو لے لے، یحییٰ علیہ السلام کو لے لے، عیسیٰ علیہ السلام کو لے لے، یعقوب علیہ السلام کو لے لے، یوسف علیہ السلام کو لے لے، سلیمان علیہ السلام کو لے لے، ابراہیم کلیم اللہ کو لے لے، اسماعیل ذبیح اللہ کو لے لے، حضرت اسحاق کو لے لے، موسیٰ کلیم اللہ کو لے لے، عیسیٰ اللہ کالمہ اللہ کو لے لے۔ کسی نبی رسول مرسل کی سیرت پاک کو آپ دیکھنا چاہیں تو ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد شروع ہوتا اور ان کے وصال مبارک پر یا دنیا سے یا عالم دنیا سے اوپر چلے جانے پر ختم ہو جاتا۔ ایک ذات ایسی، ایک شخصیت ایسی، وہ میرے تمہارے کریم آقا علیہ السلام کہ جن کی سیرت، جن کی حیات طیبہ، جن کا ذکر، جن کی شان، جن کی رفعت، جن کی عظمت، جن کا مقام پیدائش کے بعد شروع عالم ارواح میں، عالم غیب میں، جبکہ کائنات کا ایک ذرہ بھی تخلیق نہیں ہوا تھا۔ حضرت جابر کی مشہور روایت کہ حضرت جابر نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، یا جابر ہوا نور النبی کا خلق اللہ تعالی، وہ تیرے نبی کا نور تھا جس کو رب نے سب سے پہلے بنایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور تخلیق کیا۔ تو آپ کی
ہم نہیں جانتے. آج ہم عالم آخرت کے بارے میں بھی نہیں جانتے. عالم ارواح یا عالم آخرت ان دونوں عالم غیب کہلاتے ہیں. یہ بیچ والا عالم عالم شہادت. عالم ارواح کے اندر بھی رب نے اپنے محبوب کی محفل سجائی اور عالم آخرت میں بھی رب اپنے محبوب کی محفل سجائے. یہ بیچ والا عالم عالم شہادت یہ میرے تمہارے لیے رکھ دی کہ جو مسلمان پیدا ہوتا ہے شعور حاصل کرتا ہے اس کا لازم ہے کہ جب تک زندہ رہے اللہ کے محبوب کا ذکر کر سنتا سناتا. تمام کائنات کی ارواح کو رب نے پیدا فرمایا. ایک عظیم و شان کانفرنس کا انعقاد عالم ارواح کی کانفرنس. دو نشستیں تھیں. پہلی نشست کے اندر جلسہ گاہ کے اندر رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، کافرین بھی ہیں، منافق بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، ماننے والے بھی ہیں، انکار کرنے والے بھی ہیں، تعریف کرنے والے بھی ہیں، گالیاں دینے والے بھی. سبھی یہ پہلی نشست تھی عالم ارواح کے. اور اس کا موضوع کیا تھا؟ رب کی ربوبیت. تمام ارواح کو جمع کیا جلسہ گاہ میں رب نے اور اپنے رب ہونے کا اقرار لیا. الستو بربکم، بولو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی. سب نے کہا کیوں نہیں یا اللہ تو ہمارا. یہاں تک تو آپ نے سن رکھا، لیکن حق اور سچ یہ ہے کہ جب وہ جبار کا حال نے اپنی الوہیت ربوبیت کے بارے میں سوال کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اللہ کی جلالت کا اس قدر روح دبدبا طاری ہوا کہ تمام روحیں خاموش ہو سکتے گیا. مومن، کافر، منافق، فاسق، فاجر، نبی، رسول، کسی میں جرأت نہ ہوئی کہ بولے. سب سے پہلے جس روح نے بلا کہا وہ روح محمد مصطفیٰ. رب کے رب ہونے کا اعتراف و اقرار میرے تمہارے رسول کی روح مبارک نے بلا کہہ کر کیا. آپ سے سن کر تمام نبیوں رسولوں کی روحوں نے کہا، پھر تمام نبیوں رسولوں کی امتوں کے بعد اس امت نے کہا. اس امت محمدیہ کے بلا کہنے کے بعد سابقہ انبیاء کی تمام نبیوں کی امتوں نے بلا تو اس میں بھی شان مصطفیٰ ہے. کیونکہ ہمارا تو مشن ہے نا کہ اپنے پاس آنے والوں کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کو اجازت ہے. ہم نے تو اپنی پوری زندگی وقت کر رکھی ہے اسی کام کے لیے. سب سے پہلے کس نے اعتراف کیا؟ سیدہ آمنہ کے لال کی روح مبارک نے کہا یا اللہ کیوں نہیں تو میرا رب. محمد عربی کے اعتراف کے بعد آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء نے کہا بلا. پھر اس امت مصطفی نے سب سے پہلے بلا کہا. پھر اس امت
صورت پیدا ہوئی کہ انہوں نے بھی مزہ کیا. آج بلا کہنے والے وہ بھی کھڑے تھے جنہوں نے دنیا میں جا کے رب کو رب ماننا ہے. وہ بھی بلا کہہ رہے تھے جنہوں نے دنیا میں جا کر رب کو ماننے سے انکار کر دینا ہے. بتوں کی پوجا کرنی ہے, کسی نے سورج کو پوجا کرنی ہے, کسی نے چاند کو, کسی نے آگ کو خدا بنانا ہے, کسی نے ہاتھوں سے بتوں کو تراش کے کیا پہ ماتھا ٹیکنا ہے. سبھی بنا سبھی گئے. رب فرماتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج کوئی مجھے رب مانے دنیا میں جا کر انکار کر دے, میرے رب ہونے میں کوئی فرق نہیں. اب دوسری نشست شروع ہوئی اور دوسری نشست کا عنوان تھا عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ. یہ موضوع اور یہ عنوان تھا. جب یہ دوسری نشست کا آغاز ہوا تو رب کی طرف سے اعلان ہوا نبی رسول یہاں رہ گئے جلسہ گاہ میں, باقی سب رومیں نکل گئے. نبی خیر ہے, رسول خیر ہے, مرسل خیر ہے, صحابہ بھی نکل گئے, مومنین کی عوامی, فرشتوں کی دعوت سب سبھی نکل گئے. کافر منافق فاسق فاجر سب نکل گئے. صرف نبی ہے. میں اپنے محبوب کے بارے میں ان سے حلف لینا چاہتا ہوں, ان سے عہد لینا چاہتا ہوں, اقرار لینا چاہتا ہوں. ہماری جلسہ گاہ میں مقرر اور ہوتا ہے, نقیب اور ہوتا ہے, اسٹیج سیکرٹری اور ہوتا ہے, مجمع اور عجیب و غریب ہوتا ہے. ہوتے ہیں مجمع بھی اعلیٰ تھا, مقرر بھی اعلیٰ اور موضوع بھی اعلیٰ. مجمع تھا نبیوں اور رسولوں کا, مقرر تھا خود رب العالمین خالق کائنات, اور موضوع اس کے محبوب کا ذکر مصطفیٰ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. اور جب لیا عہد, اللہ نے پختہ عہد لیا نبیوں سے. یہ قرآن میں سورہ آل عمران تیسرا پارہ ہے کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر دنیا میں بھیج دوں, یہ شرط ہے, میں تمہیں کتاب عطا کروں گا, تمہیں وحی دوں گا, صحیفہ دوں گا, نبوت دوں گا, رسالت دے کر, حکمت دے کر, دانائی دے کر دنیا میں بھیجوں. اپنے اپنے زمانے میں کام کرتے ہیں, مگر آج پکا وعدہ کرو میرے ساتھ کہ اگر میرا محبوب تمہارے سامنے آ جائے, ثم جاءکم رسول, پھر تمہارے سامنے میرا رسول آ جائے, میرا حبیب آ جائے, مصدق لما معکم, جو کچھ تمہارے پاس ہے, جو کچھ میں نے تمہیں دیا, اس کا مصدق بن کر, اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آ جائے, تمہیں کیا کرنا ہو؟ وعدہ کرو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اپنی شریعت, دین, کلمہ سب چھوڑ دو گے, اسی لمحے میرے نبی کو دیکھتے ہوئے میرے نبی کا کلمہ پڑھنا شروع کر دو. تمہاری شریعت ختم, تمہارا دین ختم, تمہارا منشور ختم, تمہارا آئین ختم, تمہارے اخلاق کے ضابطے, اصول سب ختم. میرا محبوب آ گیا, آپ کسی کا سب پر چلے. دو باتوں کا وعدہ
ممکن ہے کہ وہ پھر جائے؟ تو کیا نبی پھر جاتے؟ رب سے وعدہ کیا رسول پھر جاتے وعدے سے؟ تھا ممکن؟ بولیے محال ہے، ناممکن ہے کہ نبی رب سے وعدہ کرے، عہد کرے اور پھر دنیا میں آ کر اس وعدے کا انکار کر دے، ممکن ہی نہیں۔ مگر پھر بھی رب کیا فرماتا ہے؟ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ کیا پختہ وعدہ پکا وعدہ کرتے ہو کہ نہیں؟ تمام نبیوں نے اقرار کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، پکا وعدہ۔ اگر تو نے ہمیں وحی دے کر، صحیفہ دے کر، کتاب دے کر، نبوت و رسالت دے کر دنیا میں بھیجا اور تیرا حبیب ہمارے سامنے آ گیا، اب اپنا سب کو چھوڑ کے تیرے محبوب پر ایمان بھی لائیں گے، لیکن نصرت بھی پکا وعدہ۔ اب اتنا پختہ وعدہ ہو گیا، اب تو بات مکمل ہو جانی چاہیے تھی کہ چلو جلسہ ختم، فرمایا نہیں۔ قال فاشهدوا، فرمایا ایسا کرو کہ تم ایک دوسرے پر گواہ بنو۔ سبحان اللہ۔ میرے اور تمہارے لیے کیا ہے کہ کوئی اہم معاملہ ہو تو دو گواہ بنا دو۔ کتنے؟ دو۔ اور یہاں عظمت مصطفیٰ کا عنوان ہے، تو گواہ کتنے مان رہے ہیں؟ اگر آدم وعدہ کر رہا ہے تو آدم پر گواہ کتنے ہیں؟ 1,23,998۔ ایک ایک نبی، ایک ایک رسول و مرسل پر پاس سوا سارے نبی گواہ۔ یہ عام نبی نہیں ہے، اس کی نبوت عام نہیں ہے، اس کی نبوت، اس کی رسالت ختم نبوت کا تاج سر پہ رکھ کے قیامت تک کے آنے والی تمام نسل انسانی کی۔ قال فاشهدوا، گواہ بن گئے، ایک دوسرے پر سارے گواہ بن گئے، یا نام گواہ بن گئے۔ اب تو چھٹی چاہیے، فرمایا نہیں، سنو وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں رب بھی تم گواہی دینے والوں میں بطور گواہ شامل ہو جاؤں۔ یہ ہے میلاد۔ میلاد کہتے اسی کو ہیں کہ اللہ کے محبوب کی شان بیان، اللہ کے محبوب کا ذکر ہو۔ فرمایا میں بھی گواہی دینے والوں میں شامل ہوں۔ جرا کرنے والے کو ہمارا پر سوچنا پڑے گا۔ جس مقدمے، جس کیس کے گواہ مضبوط ہوں، وہاں پہ جرا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ میرے رسول کی نبوت و رسالت کے گواہ انبیاء ہیں، خود خدا۔ کرو جرا، خدا پر جرا کرو گے، خدا کی گواہی پر تو فرعون بنا دیا جائے۔ اللہ کی گواہی پر جرا کرو گے، نمرود بن جاؤ گے۔ اللہ کی گواہی پر جرا کرو گے، شداد بنا دیے جاؤ گے، عتبہ و شیبہ بنا دیے جاؤ گے۔ نبیوں کی گواہی پر جرا کرو گے تو کیا ہوگا؟ قوم نمرود کی طرح تمہیں دیس کو نابود کر دیا جائے گا، قوم نوح کی طرح تمہاری بستیوں کو الٹ دیا جائے گا، ہٹ کر دیا جائے گا۔ ابو لہب بن کر آؤ گے، تمہارے دونوں ہاتھ توڑ دیے جائیں گے۔ اگر ابو جہل بن کے آؤ گے تو بدر کا کنواں تمہاری ذلت اور رسوائی کا باعث بنے گا۔ وکیل جرا بن کر نہ آؤ، جہاں آنا ہے تو وکیل صفائی بن کر۔ ابو بکر بن کر آؤ گے تو صدیق بن کر جاؤ، عمر بن کر آؤ گے فاروق بن کر جاؤ، عثمان بن کے آؤ گے ذوالنورین بن کے جاؤ، علی بن کے آؤ گے حیدر کرار بن کے جاؤ گے۔ وکیل جرا نہ بنو، وکیل صفائی بن کر آؤ۔
جلسہ کیا نبیوں کو جمع. یا اللہ یہ کریم قیاس نہیں، کریم قیاس تو یہ تھا کہ ہم سے عہد لیا جائے. جس امت کا تم نے اپنے حبیب کو نبی بنا کر بھیجنا ہے، اس امت کو روکا جاتا کہ تمہارے پاس میرا محبوب آئے گا، تم وعدہ کرو. اس امت کو نکال دیا، عہد لیا تو ہم سے لیا. رب جانتا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک میں کسی نبی کے زمانے میں اپنے حبیب کو بھیجوں گا نہیں، پھر ان سے کیوں عہد لیا؟ عقل کے نبیوں سے عہد لیا جا رہا ہے. جن کے زمانے میں رب نے نہ آدم کے زمانے میں بھیجنا نہ نوح کے زمانے میں، نہ ابراہیم و اسماعیل و موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کسی نبی رسول مرسل کے زمانے میں نبوت اور رسالت میں اپنے حبیب پاک اور اپنے بھیجنا ہی نہیں، پھر ان سے کیوں عہد لیا گیا؟ رب فرماتا ہے میں اپنے رب ہونے کا اقرار تو ان سے بھی کروا رہا ہوں جو مجھے رب مانے گی، ان سے بھی عہد لے رہا ہوں جو دنیا میں لا کے مجھے رب ماننے سے انکار کرتے ہیں. میرے رب ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جہاں بات آئے گی میرے حبیب کی، میں اور لوگوں سے عہد نہیں لینا چاہتا جو آج میرے سامنے اقرار کرتے ہیں میرے نبی کی نبوت کا اور دنیا میں جا کے انکار کرتے ہیں. میرے محبوب کا دل ٹوٹ جائے، نکال دو ان سب کو، ان پاک ہستیوں کو روک لیا جائے کہ جن سے عہد لو، اگر ان کے سامنے حبیب آ جائے تو وہ انکار نہ کریں بلکہ ثابت کرنا پڑے. یا اللہ تو نے ہمارے زمانے میں بھیجنا ہی نہیں. انبیاء کے اللہ نے سوال کیا، فرمایا عہد وعدہ کرنا تمہارا کام، پورا کرانا میرا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہاں پہ وہ راہ جو لے گئی اپنے محبوب بندے کو معراج کی رات، سفر معراج میں لے آئیے. رب نے فرمایا جبرائیل میرے حبیب کو لے آؤ مسجد اقصی پہلی منزل.
سارے نبی صرف نبی ہیں، میرے نبی نبی الانبیاء ہے، نبیوں کے رسولوں کے رسول۔ آپ فرماتے آنا سید ولد آدم یوم القیامہ، آنا قائد المرسلین، اے میرے پیارے صحابہ، اولاد آدم، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار میں ہوں گا۔ یوم القیامہ کی قید لگا دی، قیامت ہوا دے۔ یہاں دنیا کا کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ دنیا میں کوئی آپ کی سرداری کو مانتے، کوئی نہیں مانتے، لیکن قیامت والے دن اپنے کیا بگانے، کیا گالی دینے والے، کیا کانے بچھانے والے، کیا گردن لگانے والے، کیا اپنے برائے سارے کے سارے جب میرے رسول کو دیکھیں گے مقام محمود پر آج کے دائنی جانب جنتی حلہ پہنے ہوئے، ہم کا جھنڈا ہاتھ میں لیے ہوئے، اونچی شان لیے ہوئے دیکھیں گے تو سبھی آپ کی حمد و ثنا بیان سبھی۔ فرمایا عالم ارواح کے اندر کانفرنس رب میں ہوئی اور ایک کانفرنس ہوگی عالم آخرت والے قیامت پر۔ میں آپ سے سوال کروں کہ قیامت کیوں آئے گی تو کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس جواب نہیں ہو، آپ یہی کہیں گے۔ عام طور پر مسلمان سمجھتا ہے کہ قیامت آئے گی حساب و کتاب کی، تاکہ جنتی جنت میں چلا جائے، جہنمی جہنم میں چلا جائے۔ ایسا ہے؟ حساب و کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ شراف ہوگی کہ نہیں؟ میدان ہوگا کہ نہیں؟ مال کو تولا جائے گا کہ نہیں تولا جائے گا؟ نام احمد دائیں بائیں ہاتھ میں ہوگا کہ نہیں؟ فوج کے پیچھے سے دیا جائے گا کہ نہیں؟ بات کرے کالے سیاہ بات چودھری کے چاند کی طرح روشن ہوں گے کہ نہیں؟ بولیے، بولا بھی کریں آپ۔ قیامت ہوگی حساب و کتاب کے لیے، میں سمجھتا حساب و کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ اتنے بڑے حساب و کتاب کی کیا ضرورت؟ دو لکھنے والے کافی نہیں، بلکہ ان کی بھی ضرورت ہے۔ وہ تو سب کو جانتا، علیم و خبیر ہے، اپنے عدل و انصاف سے جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے، اپنی رحمت اور اپنے کرم سے جس کو چاہے جنت میں بھیج دے۔ ہے کہ اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی رحمت سے جس کو چاہے جنتی بنا دے، اور اپنے عدل و انصاف کے ترازو کو سامنے رکھ کر جس کو چاہے دوستی بنا دے، اسے مکمل اختیار حاصل ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر کسی کو جنت بھیج دے، کسی کو جہنم میں، اور وہاں لوگ جلسے جلوس کریں، احتجاج کریں، وہاں کوئی نیتاؤں نیتوں کی بات تو نہیں چلے گی کہ کالے سے آپ بلے باندھے اور نعرے لگائیں، رب نے حساب و کتاب نہیں لیا، ہمیں جہنم میں بھیج دیا۔ کوئی احتجاج کرے گا وہاں پہ؟ چلیں اگر حساب و کتاب میں ضروری ہے تو بھائی دو لکھنے والے کافی ہیں، ایک نیکا لکھنے والا ہے، ایک برائیاں لکھنے والا ہے، ان کے رجسٹر سامنے آ جائیں تو ان کے رجسٹر کو دیکھ کر جنتوں کو جنت میں، دوستوں کو دوزخ میں بھیج دیا جائے، فیصلہ ہو جائے۔ کیا ضرورت ہے کوششن آپ کے قائم کرنے کی جو باغ سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہوگی؟ کیا ضرورت ہے میزان کو لانے کی، ترازو کو رکھنے کی کہ صبح سے لے کر دوپہر تک ایک ایک شخص کے اعمال کو تولا جائے گا؟ کیا ضرورت ہے کسی اور کام کے کرنے کی؟ وہ علیم و خبیر ہے، فیصلہ کر سکتا ہے، اسی میں گنجائش کی کم مارنے کی طرف کیا کہ احتجاج کرتا ہے۔ مگر جب یہ سوال عالم تصورات میں ہم کریں گے رب کی رحمت سے کہ آقا یہ سب کچھ کیوں ہوگا، اسے کیا ضرورت ہے سب کچھ کرنے کی، تو اللہ کی رحمت اپنے حبیب کی طرف متوجہ ہو۔
نکالتا ہوا اور جنت میں لے جاتا ہوا آپ کو کون دیکھے؟ یہ جملہ بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں بولا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہاں میں تو الاولون والآخرون کہ اولین سے لے کر آخرین تک سب کے سب اس وقت امام الانبیاء کی حمد بیان کریں گے جب محمد عربی مقام محمود پر جلوہ کر آپ ایسے مبارک محمد بار بار حمد کیا ہوا، جو مقام آپ کو ملے گا اس کا نام ہے مقام محمود، حمد کیا ہوا مقام۔ تو حمد کیے ہوئے مقام پر جب وہ شخصیت آئے گی جس کی بار بار حمد و ثنا کی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ نبی بھی آپ کی حمد کر رہے ہوں گے، رسول بھی آپ کی حمد کر رہے ہوں گے، صحابہ بھی آپ کی حمد کر رہے ہوں گے، مومن بھی آپ کی حمد کر رہے ہوں گے، اولیاء بھی آپ کی حمد کر رہے ہوں گے، ابو جہل بھی آپ کی حمد کرے گا، فرعون بھی آپ کی حمد کرے گا، کافر بے ایمان بھی آپ کی حمد کریں گے۔ ارے منافق بے ایمان سارے کے سارے جو دنیا میں ذکر مصطفیٰ نہیں کرتے تھے یا ذکر مصطفیٰ کرنے کو شرک و بدعت کہتے تھے، قیامت والے دن وہ بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہوں گے، لیکن اس دن میرے نبی کا ذکر کرنا ان کے کام نہیں آئے گا۔ آج کرو، گھر گھر کرو، گلی گلی کرو، صبح شام کرو، نماز کے بعد کرو، کوئی گلی ایسی نہ رہے، کوئی گھر ایسا نہ رہے، کوئی کوچہ ایسا نہ رہے جہاں ذکر مصطفیٰ نہ ہو۔ ضروری ہے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ، دو لفظی بات کر رہا ہوں، دو جملوں، 1,24,000 صحابہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ کسی مولوی سے پوچھ، مجھ سے نہیں، کسی مسلک والے مسلمان عالم سے پوچھو، غیر مسلم کسی محقق سے پوچھو، یہ صحابہ نبی کی محفل کے بعد اٹھ کر جب گھر جاتے تھے کیا کرتے؟ ہر عالم یہ گواہی دے گا کہ ہر صحابی گھر جا کر اپنی بیوی، ماں، باپ، بچوں کو جمع کر کے میرے رسول کا ذکر زندگی اور مشن ہی کوئی نہیں تھا صحابہ کرام، جب تک زندہ رہے پوری دنیا میں پھیل گئے، انڈیا، چائنا تک، پاکستان تک، افریقہ تک صحابہ پھیل گئے، اور جہاں جہاں گئے جب تک زندہ رہے ہر صحابی زندگی کے آخری لمحے تک دنیا والوں کو اپنے نبی کے تذکرے سناتے تھے، اور کوئی مقصد ہی نہیں تھا ان کی زندگی کا، کسی مولوی سے جا
جا کے پوچھ لو، لیکن مولوی ایسا ہو جس کے سینے میں ایمان ہو، گستاخ بے ادب سے نہیں پوچھتے، جو صحیح عالم ہوگا وہ آپ کو کرتا ہے۔ تو آج الحمدللہ ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا اور اس کی بہاریں آ چکی۔ انشاءاللہ یہ پورا مہینہ ذکر مصطفیٰ کے تذکرے، عالم ارواح میں مقام مصطفیٰ بتایا گیا اور عالم آخرت میں دکھایا گیا، تاکہ جنتی جنت میں جاتے جاتے خوشی سے جھوم اٹھے، میں نے کس سے پیار کیا تھا کہ جس پیار کے صدقے میں مجھے جنت میں روئے۔ جہنمی جہنم میں جاتے ہوئے ارے یہ یقین کر لے کہ میں نے کس کی شان میں گستاخی کی تھی، بے ادبی کی تھی، کہ جس کی وجہ سے مجھے آج دو کا ایندھن بنایا گیا۔ وہاں مقام مصطفیٰ بتایا گیا، وہاں دکھایا جائے گا، اور یہ عالم شہادت درمیان والا دنیا والوں کے لیے، انسانوں کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اور اس دنیا میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو نبی آئے، رسول مرسل آئے، ہر نبی رسول مرسل نے اپنی اپنی امت کے پاس اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا، اور ساتھ ہی ہمارے پیارے نبی کا تعارف بھی کرایا۔ یہ بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، کیونکہ رب سے وعدہ کر چکے ہیں، مگر تو نہیں سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو موجود ہے قرآن پاک میں، جنہوں نے بنی اسرائیل کے سامنے اللہ کے آخری نبی، سات انبیاء میں سے پہلے نبی کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے آخری آئے اور پھر آسمان پر اٹھا لیے گئے، مگر جاتے جاتے ایک پیغام دے گئے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اے لوگوں میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، جن کا نامی احمد ہو۔ یہ قرآن میں موجود ہے، قرآن پاک کے اندر، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی کا نام لے کر رسول رحمت فرماتے ہیں، میرے صحابہ اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے تو خدا کی قسم میرا کلمہ پڑھتے، میری اتباع کرتے اور میری شریعت کو۔ یہ نکتہ بھی ذہن میں رہے کہ جب رب نے وعدہ لیا تو ہر نبی رسول مرسل کے دل و جان میں اللہ کے محبوب کی شان عظمت جاگزی ہوئی۔ ہر نبی رسول مرسل دنیا میں آئے، اپنا اپنا کام کرتے رہے، مگر دل میں تمنا رکھتے رہے کاش کہ اللہ کا حبیب ہمارے سامنے آ جائے، ہماری موجودگی میں آ جائے اور ہم بھی آپ کے امتی بن، ہم بھی آپ کے امتی بن۔ آپ کتنے خوش نصیب لوگ کہ جس رسول رحمت کے امتی ہونے کی خواہش انبیاء کرتے رہے، رسول کرتے رہے، مرسل کرتے رہے، اس پیارے نبی و رسول کا امتی مجھے اور آپ کو ہونے کا فخر حاصل ہے۔ تو ہم کیوں نہ اپنی زندگی وقف کرتے ہوئے 12 ربیع الاول آ رہا ہے، محفل میلاد سے جائیں اپنے اپنے گھروں، جب محفل میلاد کرنے کا تو پورا سال اللہ کی راہ میں بڑھتے نامے ہوتے ہیں۔ جس نیک مقصد کو سامنے رکھتے محفل میلاد کی جائے اور ہم سے وعدہ کیا جائے، یا اللہ میں ہر سال محفل میلاد کروں گا، میرے گھر اولاد نہیں، اولاد نرینہ عطا فرما، رب اولاد عطا، اولاد نرینہ عطا۔ وہ اللہ سے بات ہے۔ اب کہنے والے کہتے جب میں بیتابِ سنی میں جاتے کہتے نہیں جی 12 ربیع الاول کو تو وفات کا دن ہے، نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تھے ماتن۔ بھئی یہ
جن کے نبی دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، وفات پا گئے، وہ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، رب کے علاوہ ہر ایک پر فنا کی گھڑی آئی۔ اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا قانون قدرت پورا کرنے کے لیے، جاؤ میرے حبیب کی روح کو ایک لمحے کے لیے نکال۔ اسرائیل نے روح کو نکال، ہماری روح نکالتی ہے، تھیلے میں ڈال کے اوپر لے جاتا ہے، آدھا انجیل میں نہیں رکھتا ہے جاتا۔ اللہ کے نبی کی روح کو نکالا تو کہاں رکھا ہوگا؟ بولیے کہاں لے جایا گیا؟ اسرائیل کہاں لے کر گیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کوئی اس کا معاملہ میں ڈوبا شخص کہہ دے گا کہ جنت، ارے جنت تو میرے نبی کے غلاموں کے رہنے کی جگہ ہے، وہاں میرے رسول کی روح کو رکھو۔ کوئی بہت ہی عاشق ہوگا کہے گا آس پہ لا کے رکھی ہوگی، بھئی آس پر تو میرا نبی کی نالین نہیں ہے، وہاں روح رکھو گے؟ آپ نے حد پر جاتے ہوئے نالین کو اتارنا چاہا تو رب نے فرمایا فخلا نالین، محبوب اپنے جوتے ہاتھ اتاریے۔ وہ موسیٰ کلیم اللہ کے وادی دعا کے اندر آئے تو ہم نے کہہ دیا موسیٰ اپنے جوتے اتار، مقدس وادی ہے تو انہوں نے جوتے اتار دی، لیکن میرے حبیب فخلا نالین، اپنی نالین کو مت اتاریے، نالین سمیت حد پر آئیے تاکہ آپ کے جوتے حد پر لگیں تو عرش کو بھی عظمت حاصل ہو۔ جہاں جوتے گئے وہاں روح کو رکھو۔ یقیناً محدثین علماء کرام مفسرین کرام نے بالاتفاق الامہ لکھا کہ اسرائیل نے قانون قدرت کو پورا کرنے کے لیے جس میں محمد عربی سے روح مصطفیٰ کو نکالا، قانون پورا ہو گیا۔ اب فرمان کر دے یا اللہ کہاں رکھو؟ تو رب نے فرمایا جہاں سے نکالا ہے کوئی اس روح کو دوبارہ لوٹا۔ تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے چشم عالم سے چھوڑ جانے والے، ہم تو زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، ہم تو زندہ رسول کے ماننے والے ہیں۔ ایسے ہی صدیق اکبر چہرے سے کپڑا ہٹا کر عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہمیں بھول نہ جانا، ہمارا ذکر بھی کرنا، ہماری شفاعت بھی کرنا۔ جو دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے، اس سے کون اس طرح مخاطب ہوتا؟ حضرت بلال آ کے عرض کر رہے ہیں قبر پاک پر آ کر، یا رسول اللہ آپ کی امت پریشان ہے، کافی عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہو رہی، یا رسول اللہ اللہ سے دعا کر کے سفارش کیجئے اللہ بارش عطا فرمائے۔ بلال، حضرت بلال آ کے میرے نبی سے مخاطب ہو کے کہہ رہے قبر مبارک پر کھڑے ہو کے، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا ہمارے نبی زندہ۔ رات کو سوئے تو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت، آپ نے بلال امیر المومنین عمر کو جا کے میرا سلام دو اور انہیں کہو کہ تھوڑی سی نرمی اختیار کریں، اللہ بارش دے دے، سختی کو کم کریں۔ میرے دل میں سوال آ گیا کہ یا رسول